بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج عثمان عبرت کہانی کے ساتھ آپ کی ہوسٹ دعا وائس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت تھے، اور جب کمرہ کھولا گیا تو کمرے سے ایک کالی بلی باہر نکلی۔ اس بلی کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ اپنا منہ چٹکھاتی ہوئی نکلی اور ایک طرف کو چلی گئی۔ بری عادتوں کے عادی لوگ اکثر نشانے عبرت بن جاتے ہیں۔ کہانی سن کر دیکھیے۔ تو معزز ناظرین، کہانی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین مافوق الفطرت واقعہ مجھے ایک بوڑھے ریٹائرڈ پولیس مین نے سنایا جو کہ ابھی بھی حیات ہے اور اس جناتی واقعے کا چشمدید گواہ ہے۔ میں اس کہانی کا نام، کردار اور جہاں یہ واقعہ رونما ہوا اسے راوی کی خواہش کے پیش نظر تبدیل کر رہا ہوں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ راوی نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ یہ جو کہانی سنا رہا ہے وہ صرف کہانی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ایسا شرمندہ راز ہے جسے وہ صرف مجھے اس لیے سنا رہا ہے کہ اسے سننے والوں کو عبرت حاصل ہو، خاص طور پر انہیں جو شرابی اور زانی عادات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سچی کہانی میں روایتی انداز سے اس بات سے اجتناب کر رہا ہوں کیونکہ یہ بوڑھا ریٹائرڈ مجھے کہاں اور کیسے ملا یا اس سے میری شناسائی کیسے ہوئی، اس وجہ سے کہ میں کیونکہ اکثر سچی کہانیوں کی جستجو میں ہمیشہ سرگردہ رہتا ہوں۔ میرا مقصد ان لوگوں کی زندگی سے لپٹی ہوئی کچھ انوکھی کہانیاں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے خریدنے پر اس ریٹائرڈ پولیس مین نے اپنی زندگی میں بیتی جوانی کے دنوں کا ایک دل خراش واقعہ سنایا۔ اس نے چائے کی چسکی لی اور اپنی کہانی سناتے ہوئے اپنے لب کھولے۔ بقول اس کے میں وزیرآباد شہر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس زمانے میں انتہائی ناگفتہ اور سرکاری سطح پر بالکل عدم توجہ کا شکار تھا۔ گاؤں کا ایک پانی کا کوہا وہاں کے باسیوں کا نہ صرف پیاس بجھاتا تھا بلکہ تمام آبی ضروریات کو بھی پورا کرتا تھا۔ ڈسپینسری، اسکول، مسجد اور مندر دور دور تک یہاں موجود نہ تھے۔ میرا باپ ایک ہندو زمیندار آنند پال کا مزارع تھا۔ یہی نہیں اور بھی بے شمار غریب لاچار مسارے اپنی معاشی مجبوری کی بنا پر اس کی چاکری کرنے پر مجبور تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی۔ مسلمان تو اس زمانے میں گوروں، سکھوں، ہندوؤں کی نظر میں کانٹے کی ماند چھپا کرتے تھے۔ ان کا اور ان کی نسلوں کا مستقبل ہر لحاظ سے طریق تھا۔ اس لیے ہم مسلمان بچے غیر ارادی طور پر تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے۔ میں جب اس گاؤں میں تھا تو میری عمر تقریباً 13 سال تھی۔ میں سارا دن اپنے گاؤں کے دیگر ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بے مقصد ادھر ادھر پھرا کرتا تھا۔ میرا ایک ہم عمر دوست ہیرا سنگھ تھا۔ اس کا باپ دور شہر کے کسی سینما کا مینیجر تھا۔ وہ شرابی عیاش آدمی تھا۔ ہیرا سنگھ مجھے کہتا تھا کہ اس کا باپ روزانہ شراب کا چسکا حاصل کرتا ہے۔ اسے میری ماں، بہن، بھائیوں کی کوئی فکر نہیں، بس ہمیں ماہانہ معقول خرچہ بھیج دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی نیکی ہے۔ ماں بھی اسے کچھ نہیں کہتی بلکہ صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ویسے اس زمانے کے لحاظ سے بہت سا روپیہ پیسہ ہیرا سنگھ کے پاس ہوتا تھا جسے وہ خرچ کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاتا نہیں تھا۔ باپ کی لاپرواہی عیاشی کی وجہ سے وہ خود بھی پکا عیاش اور آوارہ بن چکا تھا۔ یوں تو اس کی اور بھی گاؤں میں بہت سے ہم لڑکوں سے دوستی تھی لیکن میری سنگت اس سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ ایک دن ہم گنے کے درخت میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ یہ شراب وہ اپنے باپ کی الماری سے چرا کر لایا تھا۔ شروع میں تو وہ کڑوی لگی، خیر آہستہ آہستہ شراب کے گھونٹ حلق میں انڈیل رہے تھے کہ ہمارے سامنے کھیت میں گاؤں کی ایک بہت غریب لڑکی آئی۔ اس نے ہمیں نہیں دیکھا، ہم نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ہیرا سنگھ نے للچائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اور میں نشے میں تھے۔ اس نے مجھے کہا تو تھوڑی دیر رک، میں ذرا آتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کو نہ جانے کس طرح ورگلا کر لے آیا۔ پھر میں نے اور ہیرا سنگھ نے اس کی معاشی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی عزت سے کھلواڑ کیا۔ خیر وقت گزرتا رہا، میرا باپ مر گیا۔ ہیرا سنگھ کی غلط سنگت، اس کی آوارگی،
میری ذات پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ شراب نوشی اور عورت میری کمزوری بن گئی تھی۔ میں نے بیوہ ماں اور یتیم چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی کفالت کی ہرگز پرواہ نہ کی، اور میں جلندر با کر محکمہ پولیس میں بطور سپاہی بھرتی ہو گیا۔ اب میرا واسطہ یہاں پر نیز شرابی اور زانیوں سے پڑا۔ پاکستان بننے کے ٹھیک 3 سال پہلے یعنی 1944 میں میری ڈیوٹی جلندر کے ایک ایسے صاحب کی کوٹھی کے باہر لگا دی گئی جو میری طرح اول درجے کا زانی شرابی تھا، لیکن اسے میری طرح قوم لوط کی طرح ناپاک گندی عادت نہ تھی۔ اسے جب میری ان عادتوں کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا تم میرے اور اپنے لیے شراب کے ساتھ شباب کا بھی میرے خرچے پر بندوبست کیا کرو۔ میرا صاحب اگرچہ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی خوبصورت، نیک اور جوان تھی۔ اسے اپنے شوہر کی اس عادت کے بارے میں قطعی علم نہیں تھا۔ وہ اسے بہت پارسا سمجھتی تھی اور صاحب بھی اس کے سامنے بہت معزز بنے ہوئے تھے۔ میرے صاحب کا نام محمود تھا۔ وہ ریلوے کے محکمے میں افیسر تھے۔ ایک دن میں ان کی کوٹھی کے باہر پہرا دے رہا تھا تو ان کی بیگم گھبراہٹ میں میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا میرے والد کا اچانک گجرات شہر میں انتقال ہو گیا ہے، وہاں سے ٹیلی گرام آیا ہے۔ میں نے محمود صاحب کو دفتر ٹیلی فون کیا تھا۔ ان کے چپڑاسی نے بتایا کہ وہ دفتر میں نہیں ہیں۔ بہرحال تم کوٹھی کی چابیاں پکڑو اور اپنے صاحب کے کھانے پینے اور کوٹھی کا خیال رکھنا۔ میں 1 ہفتے تک آ جاؤں گی، اور یہ بھی انہیں کہنا کہ پہلے میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گی اور وہاں سے گجرات کے لیے نکل جاؤں گی۔ وہ مجھے جلدی میں چابیاں دے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد صاحب آئے تو میں نے بیگم صاحب کے جانے کے بارے میں بتایا۔ صاحب آپ نہیں جائیں گے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ دفع کرو، کوئی بہانہ کر دوں گا۔ اچھا ہوا بڈھا ٹکانے لگا، چل اسی بہانے ہم دونوں مزے سے گھر میں ڈرنک پیئیں گے۔ اور انہوں نے مجھے 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا جا میرے لیے فلاں شراب لا۔ میں شراب لایا۔ میں نے اور صاحب نے خوب جی بھر کے پی۔ یار کتنا اچھا موقع ہے، کوٹھی میں ہم اکیلے ہیں، بیگم گجرات گئی ہوئی ہے۔ یار آج کوئی تتلی پھنس جاتی تو وارے نیارے ہو جاتے۔ صاحب نے نشے کے عالم میں کہا۔ کوٹھی میں صرف صاحب کا راج تھا، ہم دونوں خوب پی رہے تھے۔ مجھے تو کوئی نہ کوئی اپنی تفریح کے لیے مل جاتی تھی۔ صاحب مجھ سے روز کہتا کہ یار میری لائن کے مطابق لڑکی لے کر آیا کر۔ ایک روشن صبح میں جب کسی کام سے کوٹھی سے باہر نکلا تو میری نگاہ اتفاق سے سڑک پر کاغذ چننے والی کم عمر جوان لڑکی پر پڑی۔ وہ شکل سے وجبی سی تھی، خد و خال اس کے بالکل تھکے ہوئے اور بیکار تھے۔ وہ اوپر سے لے کر پیر تک غربت اور مفلسی کی زندہ تصویر تھی۔